شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، آج ایک ایسا موضوع ہے جس پہ کافی عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس پہ ویڈیو بناؤں۔ میں نے اس کو کافی مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ موسٹلی لوگ سرچ بھی کرتے ہیں اور موسٹلی لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ یہ ایک موضوع ہے کہ انفرٹیلٹی کے حوالے سے شادی شدہ جوڑے جب تھوڑا سا وقفہ پڑتا ہے، تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے شادی کے بعد بچوں کی پیدائش میں، تو خاصے پریشان ہوتے ہیں۔ اس میں جو میں نے کچھ چیزیں اکٹھی کی، ایک تھوڑا سا اس پہ میں نے لوگوں سے ڈسکس کیا، کچھ تھوڑا سا اپنے تجربے کے روح میں دیکھا، تو مجھے سمجھ یہ چیز آئی ہے کہ اس میں کم از کم 1 سال سے 1.5 سال تک اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے بچوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں کلچر ایسا ہے، سوچ ایسی ہے کہ ان پہ 2 سے 3 ماہ کے بعد دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ دوسری بات ہوتا یہ ہے کہ اگر کبھی تاخیر ہو جائے تو سارا کا سارا سٹریس، ساری کی ساری جو اس کی ذمہ داری ہے نا، وہ خاتون پہ ڈال دی جاتی ہے، جو لڑکی پہ ڈالی جاتی ہے۔ وہ موسٹلی سسرال کی طرف سے، کہ شاید کوئی مسئلہ یا کوئی ایشو یا کوئی جو اس میں میڈیکلی ایشو ہے یا پرابلم ہے، وہ خاتون کی طرف سے ہے یا لڑکی کی طرف سے ہے۔ اکثر ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ میڈیکلی سب سے پہلے ٹیسٹ ہمیشہ خاوند کا کروایا جاتا ہے، جو کہ ہمارے کم از کم جو ہمارا کلچر ہے گاؤں سائڈ پہ، وہاں پہ تو یہ بہت کم ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لڑکے کا ٹیسٹ کروایا جائے۔ زیادہ تر لوگ خاتون کے ٹیسٹوں کی طرف بھاگ آتے ہیں۔ میں بلکہ اس کی ایک واضح مثال بھی ہے میرے پاس۔ پچھلے دنوں ایک ایسا جوڑا آیا جو کہ اسی تلاش میں بیچارہ پہلے کسی حکیم صاحب کے پاس تھا۔ انہوں نے حکیم صاحب نے فرمایا جی کوئی اندر سوزش ہے جی، تو یہ آپ میڈیسن لیں جی، کوئی 1.5 سال اس کی دوائیاں لیتے رہے، پھر ایک مقامی ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے۔ کوئی تقریباً 7 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اس چیز کو۔ تو وہ کوئی لاہور کے 1-2 ہیں انفرٹیلٹی سینٹر، ان سے بھی میڈیکل اپنا چیک اپ کرواتے رہے، کوئی ٹریٹمنٹ بھی ڈیفینیٹلی لے رہے تھے۔ تو بائی چانس کسی کا پوچھنے آئے تھے، تو وہ بائی چانس میرے پاس بیٹھ گئے، تو میں نے ان کی فائل دیکھی، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا، تو میں نے دیکھا کہ اتنے ٹیسٹ خاتون کے لڑکی کے ہوئے تھے جو سب کے سب بالکل نارمل تھے۔ جو لڑکی کا ٹیسٹ تھا اس میں ایک بھی نہیں تھا۔ تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا بھائی جان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا ٹیسٹ تو نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کی صحت بھی اچھی ہے، یہ سارا کچھ۔ حالانکہ صحت کا تعلق ان ٹیسٹوں سے کوئی نہیں ہے۔ کوئی جتنا بھی طاقتور ہو یا کمزور ہو، یہ ٹیسٹ ایک اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہوتا ہے، یہ لازمی کروانا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ نہیں ہوا تھا، تو تقریباً ان کی تمام ڈاکٹرز کو اسٹیٹمنٹ یہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ان کا ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ میں نے ان کا اسی وقت ان سے ایک تھوڑا سا جو ایک ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوچھی، اور ان کو میں نے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا لیب میں، اور ان کو میں نے تسلی دی کہ اب کوئی پیسے نہیں لگنے والے، میں آپ کا ٹیسٹ یہ فری کروانے والا ہوں۔ خیر میں نے وہ اپنے لیب میں اس کے اپنا ٹیسٹ دلوا دیا، تو ان کے لڑکے کے کم تھے، جو سپرم ہوتے ہیں وہ ایک نارمل رینج سے کم تھے، مگر اس میں پس سیلز کافی تھے۔ تو خیر میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا، ان کو کچھ اینٹی بایوٹکس اور کچھ کی میڈیسن دی، اور ان کو یہ کہا کہ آپ یہ میڈیسن کھا کے کم از کم آپ کوئی 2 ہفتے کا 2 ہفتے بعد آپ نے اس کا ہمیں بتانا ہے، اور اس کو باقی ساری چیزیں جو چھوٹی موٹی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اولاد کے لیے یا فرٹائل ہونے کے لیے، تو وہ تھوڑی سی ان کو بتا دیں۔ تو خیر مقصد یہ تھا کہ ایک ٹیسٹ جو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا وہ سب سے بعد میں ہوا، اور 100% آئی ایم شور کہ اس کا جو سپرم لیول تھا
کے جو سپرم تھے ان کی اینٹی بائیوٹک سے سب نیٹ ہو جاتے، تھوڑے سے بہتر ہو جاتے، تو ڈیفینیٹلی ان کی پریگننسی الحمدللہ پاسبل تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ یہ حکیم یا ڈاکٹرز یا وہ جہاں جہاں بھی گیا انہوں نے اس کو پراپر گائیڈ بھی نہیں کیا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فرٹیلٹی کے لوگ ہیں یا جن کا ایشو ہوتا ہے بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بانجھ پن ہے۔ بانجھ پن ایک اور چیز ہے۔ بانجھ پن اس کو کہتے ہیں جب بالکل کوئی امید نہ ہو کہ ان کا یہ پراپر ایشو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے، بہت اگر زیرو ہے سپرم لیول تو پھر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایزوسپرمیا ہے، اس میں پرابلم ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تھوڑے سے بھی اس میں سپرم ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہے آئی وی ایف کا، اور بہت سارے سینٹر لاہور میں بنے ہوئے ہیں، پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، وہ اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دے۔ تو وہاں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی پراپر گائیڈ نہیں کیا جاتا میرے خیال میں۔ وہاں پہ صرف امید یہ لے کے آتے ہیں لوگ جو فرٹیلٹی سینٹر ہیں، آئی وی ایف سینٹر ہیں، کہ وہاں پہ جائیں گے تو 100% یہ چیز ہو جائے گی۔ سم ٹائم میرے خیال میں ڈاکٹرز کو پراپر گائیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا 100% شور نہیں ہوتا، اس کا 30 to 35 یا 40% اس کا ایک ایوریج ہوتا ہے جو سکسیسفل ریٹ ہے اگر آئی وی ایف بھی ہو جائے تو، کیونکہ اس میں اپنی کوئی کمپلیکیشنز ہیں۔ اس کے بعد کوئی ان بٹوین کمپلیکیشن ہے تو اس کے پیسے علیحدہ سے لگتے ہیں، اس کے بعد جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے پیسے سیپریٹ لگتے ہیں، تو یہ ایک بڑا لمبا لینتھی پروسیجر بن جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جتنے بھی یہ سیٹ اپ ہیں ان کو چاہیے کہ پراپر گائیڈ کیا کریں۔ اگر وہ نہیں ہسٹری بتاتے تو ڈاکٹروں کو ہسٹری پراپر لینی چاہیے، اور اس کے مطابق ان کو پراپر گائیڈ کر کے، اور ان کو بعض ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کچھ نہ کچھ اپنا بیچ کے آتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں بیچارے جو موسٹ افورڈنگ بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جتنے بھی یہ سینٹرز ہیں ہمارے ان سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ان کی پراپر رہنمائی فرمایا کریں، اور ان کا پورا ایک پروسیجر کا طریقہ کار کہ اس کے چانسز کتنے ہیں، سکسیسفل ریٹ کتنا ہے، کتنے پیسے لگنے ہیں، اور ان بٹوین آپ کو دوبارہ ضرورت بھی پڑ سکتی ہے آنے کی، تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس میں میری تمام ڈاکٹر سے، آئی وی ایف سینٹر سے، جتنے بھی ہیں حکامہ بے شک علاج معالجہ کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں تو خیر اس میں بڑی اتنی چانسز نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ایک سائنسی طریقہ کار سے ممکن ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم پراپر رہنمائی کرنے والے بن جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔